اچھا، ہم نے کیا تھا آیت نمبر 49 تک، جس میں ہم نے پڑھا تھا ابھی تک کہ بادشاہ نے جب اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ جو شخص تھا جو یوسف علیہ السلام کے پاس گیا جیل میں، ان سے تعبیر پوچھ کے آیا، اور یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی تھی بلکہ 7 سولوشن بھی بتا دیا تھا، 7 پلان بھی بتا دیا تھا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا. یعنی 7 سال آپ کو اچھے سے اپنے فوڈ کا، یعنی جو بھی آپ کراپ اگاؤ گے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو گرینز ہوں گے، جو بالیاں ہوں گی، ان کو آپ نے، ان میں سے کچھ بیجوں کو آپ نے اس میں ہی، بالیوں میں ہی رہنے دینا ہے، اور اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے تاکہ جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں پھر آپ نے یہی جو محفوظ کیا ہوا کھانا ہوگا نا، اسی کو آپ نے کھانا ہوگا، اسی کو استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ اگلے سال ڈراؤٹ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، قحط کے ہوں گے. تو فرسٹ 7 years were years of fertility and next 7 years were years of drought. اور پھر اس کے بعد ان 14 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ بھی پریڈکٹ پہلے سے کر دیا تھا کہ پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں بارشیں ہوں گی اور آپ رس نچوڑیں گے. رس نچوڑیں گے کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ یعنی آپ کو بہت سارا کھانا ملے گا، اور جو بھی آپ اگاؤ گے نا، اناج وغیرہ کچھ بھی، ٹھیک ہے، اس کو وہ اتنی کوانٹٹی میں ہوگا، اتنی وافر مقدار میں ہوگا کہ نہ صرف وہ آپ کے لیے کھانے کے لیے میسر ہوگا، بلکہ اس میں سے اگر آپ نے اپنے لیے پریزرو بھی کرنا ہے نا کچھ، یعنی کچھ جوس نکالنا ہے، آئل نکالنا ہے، اور یعنی بہت سارا آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود ہوں گی. تو یہ سبحان اللہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا، اور ان کے اندر جو یہ ایک سکل ہی ہو گئی نا، کیونکہ باقیوں کے پاس وہ چیز نہیں تھی. سارے درباریوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسے پراگندہ سے خواب ہیں، پریشان سے خواب ہیں جن کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے آزمایا ہوا تھا نا، تو ایک طرف ایسی چیز دی ہوئی تھی جو اور کسی کے پاس نہیں تھی، یعنی اتنی بڑی بلیسنگ دی ہوئی تھی کہ جو سبحان اللہ ان کے لیے جیل سے نکلنے کا سبب بھی بنی، اور ان کے لیے بہت سی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مقدر کر دی. تو ہمیں بعض اوقات جو ہے نا اپنی آزمائشوں کو سوچ سوچ کر ہی ہم اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ جو کنڈیشن ہے، اب ظاہر ہے پریزن میں رہنا آسان بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، کیوں لوگوں کو ایز اے پنشمنٹ امپریزنڈ ہی کیا جاتا ہے، اور جیل میں ایک جگہ پر قید ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ واقعی میں وہ وہاں پر رہنا اور اس جگہ میں سروائیو کرنا آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اسی لیے وہ ایک سزا کے طور پہ بلکہ لوگ جو ہے وہ قید خانے میں کئی کئی سال لوگوں کو قید کرتے ہیں. لیکن اس آزمائش میں بھی اگر ایک انسان کا فوکس ان نعمتوں پر ہونا جو ایک انسان کو ملی ہوئی ہیں، دیکھیں کہ اب یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بیماری کے ذریعے آزما لیتے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اللہ چاہے انسان سے کوئی چیز لینا تو وہ تو فوراً سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے سکتا ہے. ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ذریعے آزمایا تھا، ٹھیک ہے، 18 سال وہ بیمار رہے، اور کیا بیماری تھی کہ لوگ ان کو اکیلا چھوڑ گئے، بالکل تنہا چھوڑ گئے. دیکھیں کہ آپ وہ ایک بندہ جس کے جسم پر ایسے زخم ہوں کہ وہ پھوڑے پھنسی بن گئے ہوں، یعنی کہ ان کے جو زخم تھے نا، جو وونڈز ہوتے تھے، اس میں سے جب پیپ نکلنا شروع ہو جاتی تھی تو obviously nobody wanted to come near him، کوئی ان کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا. اور کیونکہ ظاہر ہے جو بیماری پھیلنے والی ہوتی ہے تو کوئی شخص اس کے قریب جانا چاہتا ہے، سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو سب لوگوں نے کیا کیا، کوئی عیادت کرنے بھی نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمایا تھا، لیکن اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو اپنا تعلق مضبوط کیا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. کہ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، نہ لوگ ہیں نہ مال ہے، حالانکہ ایک ٹائم پر وہ کتنے مالدار تھے، ایک ٹائم پر ان کی اولاد، یعنی ان کی کافی زیادہ اولاد تھی ماشاءاللہ. اور دیکھیں کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے ان کو نواز دیا، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تو پھر سارا کچھ ہی لے لیا، ایون صحت بھی لے لی. بٹ ہی واز ویری کنٹینٹ، ہی واز ویری گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ،
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے، وہ کسی کو کسی اور طرح سے آزماتا ہے، کسی کو کسی اور طرح۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ الحمدللہ اگر میں بے شک ایک جگہ پر قید ہی کیوں نہیں ہو گیا ہوں، میری صحت تو سلامت ہے، میرے پاس میرا رب تو ہے الحمدللہ، اس بلیسنگ کے لیے بھی، کیونکہ وہ جو مصر کا ایون بادشاہ بھی تھا اور وہ جو سارے لوگ تھے نا، دے ور نان مسلمس۔ تو سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر ایک ایسی جگہ پر لے کر آنا اور تھرو آؤٹ یوسف علیہ السلام کا صبر سے کام لینا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مجھے اللہ کے پلانز کا انٹائرلی علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ بہتری کے لیے ہو رہا ہے، میرے سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، مجھے اللہ نے دین کی نعمت دی ہوئی ہے، مجھے الحمدللہ میری سینسز سلامت ہے، میرے باڈی پارٹس سلامت ہیں، سب سے بڑی بات کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ اگر وہ اپنے علم کو اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق کو بڑھانا چاہ رہے تھے تو ہی ہیڈ آل دا ٹائم، ہی ہیڈ آل دا اپرچونٹی۔ تو سبحان اللہ، انہوں نے اپنے آپ کو انٹلیکچولی، مورلی، ایتھیکلی، سائیکولوجیکلی اینڈ اسپریچولی گروم کیا۔ اور اس گرومنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب اپنی سیلف امپروومنٹ پر فوکس کیا وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام اینی ون۔ ہم نا اکثر ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی امپروومنٹ پہ بھی فوکس ہے، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی فالو کر رہے ہیں، لیکن امیدیں اتنی زیادہ باندھی ہوئی ہیں لوگوں سے، اور نو ڈاؤٹ نیچرلی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے رشتوں سے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ایک چیز جب آزمائش بن جاتی ہے نا آپ کے لیے، یعنی کہیں جگہوں پر آپ کا بس چلتا ہے، کہیں جگہوں پر نہیں چلتا، کہیں جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی وہ وقت لکھا ہی نہیں، یعنی وہ وقت آیا ہی نہیں کہ جب آپ کو وہ چیز ملنی ہے، تو وہاں پر اگر آپ، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے نا، لیکن اگر آپ بندوں کے سے گلے شکوے اور بندوں سے امیدیں، اور جناب اتنا زیادہ پھر وہ ایک گرج ہم پال لیتے ہیں، جب اتنا زیادہ بندوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان ٹوٹتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ چلو کچھ پرسنٹ تو ہم ان کی اس پرسنالٹی کا اپنے اندر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ سارا کچھ بتایا، اب انہوں نے اس سے نہیں کہا کہ اچھا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو ان کو یہ ضرور بتانا کہ میرا بھی کوئی بندوبست کریں، نہیں، بس اس کی اب ہیلپ کی ہے، اپنا کام کیا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے، اینڈ ہی جسٹ لیٹ ہم گو کہ اچھا اب وہ جو شخص تھا اب وہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور اس کو ساری کہانی بتائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب اس نے جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ وقال الملک ائتونی بہ، پھر جب اس کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، یعنی بادشاہ نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا۔ اچھا نہیں، یہ بات ہو رہی ہے وقال الملک ائتونی بہ، یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو اس نے کیا کہا؟ تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا، یعنی بادشاہ کے پاس لوٹ جا، کہ ابھی جو یہ ساری بات ہے نا، جو آپ کا جو میں نے تعبیر بتائی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ تو جب تم بتاؤ گے اس کے ساتھ تم نے ایک بات اور کرنی ہے، فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، قطعن ایدیہن، یعنی یہاں پر اب وہ اپنے لیے کوئی فرمائش نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو ان کو فریضہ انجام دینا تھا نا، ایک تو نبوت کا بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ان کو ایک سٹیٹس ملنا تھا اور ان کو کوئی کام کرنا تھا باہر نکل کر، تو اس کے لیے ان کی ریپو تو اچھی قائم ہونی چاہیے تھی نا، تو اپنے اوپر جو ان کے اوپر جو الزام لگا تھا، اور جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بے شک جیل سے رہا ہو چکا ہو لیکن اس کے بارے میں امیج اچھا نہ رکھتے ہوں لوگ کہ اس کا تو کرمنل ریکارڈ ہے، یہ تو اس بیسس پر اندر ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے اس پہ تو اب ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، obviously وہ ایک بندے کا سارا امیج خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اگرچہ غلطی نہیں تھی، پھر بھی یوسف علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، تو جب
ان کے پاس وہ قاصد آیا تھا تو انہوں نے اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے ضرور پوچھنا کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے، یعنی کہ ان عورتوں سے یہ سوال کیا جائے. انڈائریکٹلی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں اصل غلطی کس کی تھی، اس میں حقیقت کیا تھی بیسکلی. یعنی کہ ایک وداؤٹ اینی ریزن اور وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعی کرائم کیا ہو، گناہ کیا ہو، کوئی غلطی کی ہو تو اندر کسی کو بھیجا جائے. بغیر کسی گناہ کے جب یوسف علیہ السلام کو اندر بھیجا گیا ہے تو اب یہ واقعہ سب کے سامنے آنا بہت ضروری ہے کہ وہ اصل میں بات کیا ہوئی تھی، عورتوں نے کیا چال چلی تھی. تو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، تو ایدیہن یعنی اپنے ہاتھ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے. یعنی وہ جو عورتیں تھیں اصل میں تو ان کی غلطی تھی نا کہ انہوں نے ایسے ہی کوئی وہ بھی نہیں، پروف بھی نہیں ہوا تھا ان کی غلطی یا ان کا گناہ، اور یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا تھا. تو ان سے جب پوچھا گیا تو یوسف علیہ السلام یہی پہلے سے بتا رہے ہیں نا کہ میرا جو رب ہے بکیدہن علیم، وہ ان کا جو مکر ہے، وہ جو ان کی چال ہے، وہ اس سے خوب واقف ہے. یعنی میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں انوسنٹ ہوں اور میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کو بھی پتہ چل جائے تاکہ کوئی بھی یوسف علیہ السلام پر انگلی نہ اٹھا سکے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ انبیاء کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا تھا کہ جو سچے ہیں اور امانت کے پاسدار ہیں. تو انبیاء کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ان کو جو رسپانسبلٹی ادا کرنی ہوتی ہے اس کے لیے سچائی ان کے اندر ہونا اور امانت داری ہونا، یہ ایک پری ریکوزٹ ہے. تو سبحان اللہ، انہوں نے یہ بات جب کی تو قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے کہا. پھر بادشاہ نے ظاہری سی بات ہے اس معاملے کی تحقیق کی نا، انہوں نے پوچھا ہوگا کہ اچھا یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کون سا کرائم کیا تھا. اچھا پھر وہ سارے اس معاملے کی تہ تک وہ بادشاہ گیا کہ وہ اس ٹائم پر کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے یہ ساری پلاٹنگ کی تھی، ان کو بلایا. کیونکہ بادشاہ کے انڈر وہ زمانہ تھا نا کہ ہر کوئی جواب دہ ہوگا اگر بادشاہ نے کال کر لی ہے تو بادشاہ کے انڈر تھے وہ سارے لوگ. تو جب ان کو بلایا گیا، وہ جو عزیز مصر تھا اس کو بلایا گیا، اور ان عورتوں کو جب بلایا گیا تو پھر اس سے پوچھا، ان سے سیدھا اسٹریٹ فارورڈلی سوال ہوا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اب دیکھیں کہ سبحان اللہ، ایک جو ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ لیکچر میں بھی کہ ایک پرسنالٹی ایسی ہو ایک صدیق کی، یعنی ایک سچا کھرا انسان، اور ایک ایسا انسان جس کو جب جیل میں قیدی داخل ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، اور جب واپس یہ قیدی ایک جو تھا جو رہا ہو گیا تھا، جب واپس آیا اس نے کہا کہ ایھا صدیق، آپ تو سچے کھرے انسان ہیں. یہ کیوں تھا؟ حالانکہ ان کے ساتھ انٹریکشن کتنا لمیٹڈ سا تھا، لیکن ایک اچھے انسان کی جو وائبز ہوتی ہیں نا وہ دور دور تک جاتی ہیں اور وہ لوگ پہچان لیتے ہیں. اب بادشاہ کو صرف تعبیر بتانے سے اور ان کے اس طرح خیر خواہی سے کہ وہ صرف تعبیر نہیں بتا رہے بلکہ ہمیں پلاننگ بھی کر رہے ہیں ہمارے لیے، حالانکہ وہ چاہتے تو پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھتے، بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سچا انسان ہے. اس لیے سبحان اللہ یہ جو انداز ہے نا بادشاہ کے پوچھنے کا کہ تم بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، نہیں تم نے اس کو اس کے جی سے پھسلایا تھا، بیکاز اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بندہ یہ گلٹی نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس نے ہی یعنی یہ سچا ہی ہوگا اور یہ عورتوں ہی کی کوئی چال ہوگی. اور اپنی رعایا کا یا اپنی عوام کا نا بادشاہ کو یا لیڈر کو پتہ ہوتا ہے. تو بادشاہ نے جب یہ سوال کیا قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، وہ بولی اللہ کی پناہ، سیم ایکسپریشن. اور حاشا جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرفیکٹ از اللہ، یعنی سبحان اللہ.
تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ اب جب وہ بتانے پر آئی ہیں تو وہ اس سے زیادہ بتا رہی ہیں کہ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کلیئر کٹ۔ اور یوسف علیہ السلام کی سبحان اللہ اتنی اچھے سے انہوں نے ان کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا، کیونکہ ہی ڈیزروڈ اٹ، ہی واز لائک دیٹ، کہ ان میں کوئی برائی انہوں نے نہیں دیکھی۔ ان عورتوں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا کرائم کیا تھا، یعنی آپ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ غلطی تو انہوں نے نہیں کی، لیکن ہاں تھوڑا بہت ضرور وہ پھسلے تھے۔ کچھ بھی انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر آپ حق پہ قائم رہتے ہو نا، آپ سچ کا ساتھ دیتے ہو، اور آپ یہ کوشش کرتے ہو کہ آپ بھی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگز ٹھیک ہوں، اور آپ کا اپنا جو ایک ہوتا ہے نا، اپنا ضمیر بھی مطمئن رکھتے ہو، اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی سارے حقوق جب آپ ادا کر رہے ہوتے ہو۔ ظاہر ہے انسان پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ وین یو ٹرائی یور بیسٹ، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے جلدی ہو مدد، چاہے دیر سے ہو، اور لوگوں میں بھی یہ بات کھل جاتی ہے۔ یعنی ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یا اس کے سامنے میرا امیج خراب ہو گیا تھا، حالانکہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کے بارے میں کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچنے لگ جاتے ہو کہ اب پتہ نہیں مجھے کیسے کلیریفائی کرنا پڑے گا سب کو، اور اپنی ایک وہ پیش کرنی پڑے گی سب کے سامنے سچائی یا اچھائی، کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، یا میرے اندر تو بہت خوبیاں ہیں بلکہ، یا میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ کچھ بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنا کام جاری رکھا جتنا وہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، جتنی ان کی استطاعت میں تھا، جو ان سے مطلوب تھا وہ کام کیا، اس پر فوکس کیا، اور باقی سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہینڈل کیا کہ وہی لوگ جو ان کو جیل بھیج رہے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، وہی ان کی برات دے رہے ہیں، کوئی اور بھی نہیں۔ کوئی اور آ کر نہیں کہہ رہا کہ نہیں آپ کو پتہ ہے بادشاہ، یہ جو عورتیں تھیں نا یہ غلط تھیں، یوسف علیہ السلام ٹھیک تھے۔ تو بھی بادشاہ نے یقین کر ہی لینا تھا، کیونکہ اس کو سارا کچھ اس کے سامنے آلموسٹ واضح ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی یہ بات کر دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا انہی کو آپ کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، آپ کا ایون حمایتی تک بنا دیتا ہے۔ ایک ٹائم پر جو لوگ اپوز کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو، ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے سب سے زیادہ بڑے سپورٹرز بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، پر شرط کیا ہے کہ آپ اپنا مشن نہ چھوڑو، اپنی ہمت نہ ہارو، اور اپنے آپ کو فوکسڈ رکھو، کیونکہ جب تک اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہے نا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اس کی محبت آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ ساتھ ہے، تو پھر کسی سے ڈرنے کی اور کسی کے نقصان سے ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، انہوں نے کیا کہا، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی نا، وہ کیا بولی، اب حق واضح ہو گیا ہے۔ حصحص کہتے ہیں کسی چیز کا ایسے ریویل ہونا کہ جیسے پہلے وہ چھپی ہوئی تھی، کنسیلڈ تھی، اب جو ہے وہ ریویل ہو گئی ہے۔ سپوز کہ آپ کا کوئی پین ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے ہر جگہ ڈھونڈا، آپ کو نہیں ملا، لیکن پھر آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ تکیے کو ہٹاتے ہو اینڈ یو آر لائک کہ اچھا یہ ادھر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے کنسیلڈ تھا، چھپا ہوا تھا، بعد میں وہ چیز ریویل ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں حصحص، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حق تھا وہ پہلے چھپا ہوا تھا، نہ تو کسی نے بادر کیا ان کے بارے میں پوچھنے کا، ٹھیک ہے، نہ ہی ان عورتوں نے خود سے یہ کنفیس کیا، لیکن اب کیا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی غلطی ایڈمٹ کر لی، ایون عزیز مصر کی بیوی نے بھی ایڈمٹ کر لی۔ ہو سکتا ہے اس کو گلٹی رہا ہو، ہوتا رہا ہو، اور یعنی یہ بھی انسان کی نا گریٹنس ہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اگر بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، تو ہمیں ایک اچھی ہی امید رکھنی چاہیے کہ ضرور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوگی، کیونکہ اس نے آگے کیا کہا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یہ بھی یہی گواہی دے رہی ہیں، سبحان اللہ، کہ میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، اور بلا شبہ وہ سچا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم اکثر جو ہے نا انا میں آ کر نا
اپنے پرائیڈ میں آ کر غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے، یہ بات ایڈمٹ ہی نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے بھی زیادتی کی ہے، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی کسی کا حق جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اور وہ زیادتیاں اکثر چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کہ نہ معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایڈمٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ضرور ایڈمٹ کر لو، معافی مانگ لو، اس انسان کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی جھجک ہو رہی ہو۔ ایک ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں اس فیکٹ کو کہ یس وی ور رانگ۔ تو اصلاح کیسے ہوگی پھر؟ یعنی پھر تو انسان جب انا کے خول سے ہی نہیں نکلے گا تو پھر وہ اچھائی کی طرف کیسے موو کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے تو یہ ساری گفتگو کریں نا، کہ یا اللہ مجھ سے ہوئی ہے غلطی، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھی جانتی ہوں۔ اور پھر آپ یہ بھی کوشش کریں کہ آپ اگلے کے ساتھ چلو اگر معافی نہیں اس طرح سے مانگی جا رہی، کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں، وی فیل اٹ ویری آکورڈ ٹو ایکچولی سے کہ یو نو واٹ آئی ایم ریئلی سوری، ہے نا، ہوتا ہے آکورڈ کہ نہیں ہوتا؟ تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ویسے کرنا تو نہیں چاہیے یہ اتنا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم سب انسان ہیں، تو غلطی کو ایکسیپٹ کرنا کوئی غلط بات نہیں، گریٹنس ہی کی علامت ہے۔ لیکن پھر آپ کیا کرو کہ اپنا معاملہ بڑا اچھا کر لو، یعنی وہ جو اپنا سارا اپنے جو زیادتی کی تھی، یا جو کچھ برا بھی کہہ دیا تھا، یا کسی کا دل دکھا دیا تھا، یا کوئی بھی آپ سے کسی کا حق مارا گیا تھا، تو اب آپ کیا کریں کہ اس کی تلافی کیسے کریں؟ کہ اس انسان کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دیں نا، بلکہ احسان کریں، کہ اگر وہ نہیں بھی کر رہا نا تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں۔ ایک یہ بھی ہے نا، ایک دعا بھی ہے کہ اللہ جس نے یعنی جس انسان کو میں نے برا بھلا کہا ہے نا، جس کی میں نے غیبت کی ہے، تو آپ کیا کریں کہ اس کا درجہ بلند کر دیں اور اس کے گناہ معاف کر دیں۔ یعنی وہ کچھ اس طرح کی دعا ہے، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں سے ہم سے غلطی ہو چکی ہوتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم اگر ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، یا کوئی بھی خیر کی ان کے لیے دعائیں اگر کریں گے نا، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کا گناہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کے ساتھ تو اپنا سارا معاملہ کلیئر کریں نا، پتہ چلے کہ وہ ساری زندگی ایک آپ کے وہ جو آپ نے زخم اس کو دیا ہے نا وہ لے کر بیٹھا رہے، اور آپ یہاں معافیاں اللہ سے مانگ کر سیٹسفائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچوں میں سے تھے، سچوں میں سے تھے۔ سچا ہونا بار بار اس صورت میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ سچا ہونا کتنا ضروری ہے انسان کے لیے، کہ ایک تو انسان کی زبان پر بھی سچ ہو، ٹھیک ہے، اور انسان کے فعل میں بھی سچ ہو۔ اب فعل میں سچ کیسے آئے گا؟ کہ آپ جو معاملہ کرو وہ کھرا کرو نا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو، کوئی بات کرو، اور کچھ بھی جو یعنی جو آپ کر رہے ہوگے وہ سچائی پر مبنی ہوگا، اس میں جھوٹ، اس میں ملاوٹ، اس میں یہ نہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، کہتے آپ کچھ اور ہیں، کرتے آپ کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، سوچتے آپ کچھ اور ہے اگلے کے بارے میں۔ جیسے ایک دفعہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شی واز اے ٹیچر ان اے اسکول، اور اس نے بتایا کہ اپنی میرے اسکول میں جتنی بھی ٹیچرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت زیادہ برائی کرتی ہیں، یعنی ظاہر ہے جب کوئی نہیں ہوتی تو اس کی پیٹھ پیچھے بہت برائی ہوتی ہے، اینڈ آلموسٹ ایوری بڈی ڈز دیٹ، لیکن جب سامنے ہوتی ہیں تو اتنے میٹھے طریقے سے بولتی ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ جب میرے ساتھ بھی وہ اتنے میٹھے طریقے سے بولتی ہوں گی یا پیار سے پیش آتی ہوں گی، تو پھر یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یعنی وہ ایک ماحول ہی منافقت کا تھا۔ اینڈ شی واز لائک کہ مجھے وہاں پر سفوکیشن ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھنے سے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ بات بھی کرنے سے، کیونکہ کوئی سچا ہے جھوٹا ہے کیا پتہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے انسان کی نا کوئی قدر بھی نہیں کرتا، پھر عزت بھی نہیں بنتی۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی رضا بھی اگر ہمیں چاہیے تو سچ کی ضرورت ہے۔ جھوٹ تو کیا ہے کہ ایک تو کبیرہ گناہ بھی ہے، دوسرا منافقت کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اور حدیث میں کچھ اسی طرح آتا ہے نا، لیکن جب اینڈ پہ پوچھا گیا کہ اچھا جھوٹا ہو سکتا ہے،
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھیں نا پھر اپنے زندگی کے معاملات میں کہ ڈیلی بیسس پر ہم کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم بچوں سے کتنے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ نہیں ابھی کھانا نہیں بنا ہوا، یا ابھی یہ نہیں ہو رہا، مطلب ایسی باتیں کہ جو بس ٹالنے کے لیے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سچے کھرے انسان بنے بڑے ہو کے، اور ان کو جو ہے پراپرلی دین پر چلنا چاہیے، لیکن ہم ان کو رول ماڈل بن کر نہیں دکھاتے، یا کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میں اب گھر پہ نہیں ہوں یا میں بزی ہوں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم رستے میں ہیں۔ ایون یہ چیزیں بھی، کیونکہ دیکھیں نا ایک گناہ باقی گناہوں کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ جب جھجک ختم ہو جاتی ہے نا ہماری، اور ہم ایک جھوٹ بول لیتے ہیں دھڑلے سے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عذاب تو نہیں دے دیا، اینڈ نتھنگ ہیپنڈ، اینڈ اٹ واز فن۔ اکثر تو ہم ایسے فن کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں ہوتی، تو یہ چیز تو بہت ہی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے نا ہمارے ایمان کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ تو اور دیکھیں کیوں ایمان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے نا، مومن کیوں جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ کہ پھر وہ جو باقی کام کر رہا ہوگا اس میں بھی اس کا اخلاص نہیں ہوگا نا اس طرح سے شامل، ٹھیک ہے؟ جب اس کی لائف ایک جھوٹ پر مبنی ہوگی، جب وہ جھوٹ کو ایک معمولی سی چیز سمجھ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نظر میں وہ معمولی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جھوٹ بولنے کی، آپ لوگ بتائیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ کلاس کے بعد کہ کیا ریزنز ہیں کہ ہم اس سے نہیں نکل پاتے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے لوگوں کا خوف، ٹھیک ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اگر ہم نے سچ سچ سارا کچھ بتا دیا تو کہیں یہ نہ ہو ہماری عزت کم ہو جائے۔ جیسے اکثر لوگ اپنی ایج، یا چلو ایج تو پھر چھوٹی بات ہے، اپنی کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، یا اپنی کوئی بھی کچھ بھی، آپ کوئی کام اگر کر رہے ہیں، سپوز آپ جاب جو کر رہے ہیں آپ غلط بتا رہے ہیں کہ نہیں میں فلاں آفس میں جاب کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، وہ غلط بتاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ اس لیے کہ کہیں کوئی دنیاوی فائدہ کم نہ ہو جائے، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم اکثر بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہماری نظریں آخرت پر جم جائیں، اور دنیا ہمیں کہیں قربانی دینی بھی پڑ جائے نا تو اس میں پھر ہم پیچھے نہ ہٹیں، کہ اکثر ہم لوگ وہ جو جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم صاف صاف سچ سچ بات کریں، ٹھیک ہے، پھر چاہے جو بھی کانسیکوینسز ہوں، لیکن ہم نہیں بولتے کہ کہیں ہمارا جو یہ ہمیں فائدہ یہاں سے ملنے والا ہے نا وہ کہیں چھن نہ جائے ہم سے۔ پر اینڈ پر کیا ہوتا ہے، نہ پراپرلی ہمیں وہ فائدہ ملتا ہے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ سکون تو نہیں ملا، آپ نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا، آخرت کو قربان کر دیا، داؤ پر لگا دیا ابدی زندگی کو اس تھوڑے سے فائدے کے لیے، قلیل سے فائدے کے لیے۔ تو اپنا ویژن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کانشیسنس جو چیز ہے نا، کہ انسان کانشیس ہو کر زندگی گزارے، ٹھیک ہے؟ زبان کو جب ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، ایک زبان کا کنٹرول بھی بڑا ایک فیکٹر ہے، کہ ایک انسان اپنی زبان کو جب کھلا چھوڑ دیتا ہے نا، جو بس دل میں آ رہا ہے ذہن میں آ رہا ہے وہ بولے چلے جا رہا ہے، تو obviously پھر ان باتوں میں کہیں غیبت شامل ہو جاتی ہے، کہیں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کانشیس ہو کر جیے، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، کہیں وہ کسی کو دکھ تو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ اپنی سی ویز پر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہی ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی میں نے کیا ہوا ہے، یہ بھی میری اسکلز ہیں بھائی، حالانکہ ہوتی نہیں ہے، تو یہ چیز بھی پھر غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچا جو انسان ہے نا، صدیق جو ہے، وہ پھر ہر معاملے میں صدیق ہوگا۔ اور صدیق کا کیا رتبہ ہے نا، کہ جو آتا ہے 5 پارے میں، بلکہ آتا بھی ہے کہ 4 جو کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کتنے ہی خوبصورت، کتنے ہی اچھے یہ ساتھی ہیں، یعنی جن کو ان کا ساتھ مل گیا جنت میں، سبحان اللہ اس کے کیا کہنے۔ تو وہ صدیق، یہ انبیاء کے بعد آتا ہے صدیق کا رتبہ، شہداء بھی بعد میں ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے گیا نا، وہ بھی بعد میں آیا۔ پہلے کون آیا؟ جو صدیق ہے، کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے، وہ ہے نا کہ تم مرنے کی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے جی کے دکھاؤ۔
تو سبحان اللہ یہ چیز بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ اگر ہم اس ایک بات کو یہاں سے لے کر جائیں نا کہ اس ہفتے ہم نے یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر معاملے میں سچ بولیں. تو دیکھیں گے ہم کہ ہماری لائف کتنی آسان ہو جائے گی. وہ دل سے ایک بوجھ جو ہوتا ہے نا گناہوں کا، منافقت کا، وہ ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اور سکون اترے گا دل میں. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں سچائی کی وجہ سے کتنا کچھ مل گیا. ہم جو سوچ رہے ہیں نا کہ کہیں دنیا کی محرومی نہ فیس کرنی پڑ جائے کسی بھی معاملے میں، نہیں. یوسف علیہ السلام کو چلو تھوڑے وقت کے لیے ان کو کنفائنڈ ضرور رہنا پڑا، مگر پھر جب فریڈم ملا اور پھر جب خیر ملی تو پھر کتنی زیادہ ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کے تخت تک پہنچا دیا. تو یہ ان کی سچائی ہی کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے تھا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اچھا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یعنی عزیز جان لے، وہ جو عزیز مصر تھا جس کی بیوی نے یہ کام کیا تھا، کہ وہ جان لے بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. لم اخنہ بالغیب، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر غدار کون ہوتا ہے؟ یا تو وہ اپنے وطن سے غداری کر رہا ہے، یا کسی کے انڈر کام کر رہا تھا لیکن اس نے غداری کر لی، یعنی خیانت کر لیتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی میں یا کسی بھی امانت میں. تو ہر غدار یعنی دغا باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. یعنی اپیرنٹلی یعنی سب کے سامنے اعلان کر دیا گیا کہ وہ جو انسان تھا نا اپنی دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا میں لوگوں سے جھوٹ بولتا پھر رہا تھا، امانت میں خیانت کرتا پھر رہا تھا، آج اس کا راز سب کے سامنے فاش ہو گیا. اور ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پر تو پتہ نہیں ہیوملیشن کا کیا ڈر، لیکن وہاں بھی آپ سوچیں کہ یعنی سارے لوگوں کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے آپ کو جب بے عزت کیا جائے گا تو بالکل یہاں جیسے ہمیں ہیوملیشن سے ڈر لگتا ہے، اور اگر آپ کی بے عزتی کی جائے تو آپ کو اس کا برا لگتا ہے نا، تو وہاں تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، رسولوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایسے انسان کو ذلیل کیا جائے گا ایک طرح سے. یہ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. آگے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا. یعنی جو انسان خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور یعنی اپنے مالک سے بے شک یا کہیں بھی اگر اس نے کوئی خیانت کی ہے نا، مال میں کی ہو، کسی اور طرح سے کی ہو، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل ضرور کرے گا. اس کی ہے نا کہ اس کی جو چالیں ہیں اور وہ جو اس نے ساری پلاٹنگ کی ہے، پلاننگ جو کی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہوتے ہیں نا وہ بالکل سچے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لوگوں کے واقعات سن کر نظر بھی آتی ہیں کہ مکافات عمل اور یہ جو چیز ہے نا کہ انسان نے جو کیا وہ اس کے سامنے آیا، یہ اکثر ہوتا ہے، یہ واقعی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بھی حسنات اکٹھے کرنے کی توفیق دے، دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. آمین. اچھا، اور یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی بیچ میں جو ہم مس کر گئے ہیں کہ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے یہ ساری تعبیر بتائی، ٹھیک ہے، تو جب اس نے بادشاہ سے یہ پوچھا تھا نا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا ویسے، لیکن یہ دیکھیں کہ جلد بازی جو تھی نا یوسف علیہ السلام کی، کہ اگر وہ یہ کر دیتے کہ نہیں مجھے تو چلو لے چلو بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، بادشاہ اگر کہہ رہا ہے نا کہ مجھے یعنی اس کو وہ مجھے بلا رہا ہے تو مجھے جانا ہے اس کے پاس، ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. پہلے اپنا الزام دھویا تھا، پہلے یہ کہا تھا کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھا جائے. تو انہوں نے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کیا تھا. یعنی ہم سوچیں کہ اگر ہمیں بلایا جاتا ہے نا اس ٹائم پر، اگر ہم اتنے عرصے سے ایک جگہ پر قید ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اب بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، بھائی آپ کی جو ہے نا رہائی ہو گئی ہے،
آپ کو فریڈم مل گیا تو ہم تو بھاگے ہوئے جاتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے خود کو اس ٹائم پر کنٹرول کیا۔ تو ایسے بھی موقع آتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ کو صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کو وہ چیز بس ملنے والی ہوتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جسٹ لیٹس گو، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سارے دروازے کھول دیے ہیں سو لیٹس اویل دس اپرچونٹی، نہیں، اس ٹائم پہ بھی حکمت سے چلیں، پریکٹیکل ہو کر سوچیں، بی ریئلسٹک، اور وہاں پر بھی اپنے جذبات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یوسف علیہ السلام کے ایموشنز نے ان کو کنٹرول نہیں کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیا تھا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔